بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك او كما قال الله تبارك وتعالى. بزرگ اور پیارے بھائیو، اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی نعمتیں بارش کی طرح نہ برستی ہوں. ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر اس دنیا سے جانے کے بعد تک اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں اور رحمتیں ہم پر برستی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے مال و دولت کا ہونا. یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے. اس مال کے بارے میں بنیادی طور پر 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال و دولت دیا ہے، ہم اس مال و دولت کے حقیقی مالک نہیں ہیں، بلکہ عارضی اور وقتی طور پر یہ مال و دولت ہمارے پاس ہے. ہم سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، آج ہمارے پاس ہے، اور ہمارے بعد کسی اور کے پاس جائے. اس مال کا حقیقی مالک اللہ رب العزت ہے کہ پہلے سے اسی کا تھا، آج بھی اسی کا ہے، اور آخر میں اسی کا رہے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان اور دونوں میں جو کچھ ہے سب اللہ رب العزت کا ہے. تو ہم مال کے عارضی مالک ہیں، حقیقی مالک نہیں ہیں. حقیقی مالک اللہ ہے. جب حقیقی مالک ہم نہیں ہیں، اللہ حقیقی مالک ہے، تو اب ہم جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے، جتنا چاہے مال خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ جہاں اللہ رب العزت چاہے گا، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہوگی، اللہ راضی ہوتا ہوگا، وہاں خرچ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں صرف ہمارا ہی حق نہیں ہے، ہمارے بیوی بچوں کا، رشتہ داروں کا، غریب مسلمانوں کا، سب کا حق ہے. اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ ہمارے ہنر کی وجہ سے نہیں ملا ہے، ہماری ہوشیاری اور چالاکی کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے فضل سے ملا ہے. اگر کوئی آدمی یوں سمجھے اور یوں کہے کہ میں نے اپنی ہوشیاری سے کمایا، تو اس کا یہ جملہ، اس کا یہ بولنا ایسا ہی ہے جیسا قارون نے کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون نے کہا تھا کہ میرے پاس جو کچھ خزانے ہیں وہ میں نے اپنی عقل مندی سے، ہوشیاری سے، اپنے ہنر سے کمائے. اس کا انجام کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے مال و دولت اور خزانوں کے ساتھ زمین میں زندہ ڈال دیا گیا، گاڑ دیا گیا. اس کا انجام برا ہوا. اس لیے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم یہ نہ سمجھیں کہ میرے ہنر کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے فضل کی وجہ سے. جب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اسی کا ہو کر رہے گا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مال کو ہمارے کام کا بنا لیں، کہ یہ مال کام لگے.
کام کون سا مال آئے گا؟ قرآن کی کئی آیتیں اور کئی احادیث کی بات نقل فرماتی ہیں کہ جو کچھ آدمی اللہ کو راضی کرنے کے واسطے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ اس کو کام آئے گا. اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ ہوگا وہ کام آئے گا. اچھا، خرچ کرنے کا وقت کہاں تک ہے؟ موت تک. آخری وقت چل رہا ہے، سکرات اور نظر کی حالت میں ہے. پھر آدمی یوں کہے کہ پوری ملکت مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، پھر اس کی بات مانی نہیں جائے. موت سے پہلے پہلے تک کا وقت ہے. اللہ رب العزت نے نافرمانوں کا ایک قول نقل کیا ہے سورہ منافقون میں. خطاب مسلمانوں سے، ایمان والوں سے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میں نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتیکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ جب موت آ جائے پھر وہ یوں کہے کہ الہ تھوڑا موقع اور دے دیتا، تھوڑا وقت اور دے دیتا تو میں تیرے راستے میں بہت خرچ کرتا. لیکن اخرتنی الی اجل، تھوڑی مہلت اور دیتا تو میں سب کچھ اپنا قربان کر دیتا، لیکن پھر اس وقت اس کو مہلت نہیں. تو سکرات اور نزا کی حالت سے پہلے پہلے خرچ کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے. اور اس خوش فہمی میں بھی نہ رہے کہ ہم نہیں تو ہماری نسلیں ہمارے لیے خرچ کرے گی اللہ کے راستے میں ہمارے جانے کے بعد. اگر یہ خیال ہے تو خود اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے کتنا خرچ کیا. خود اندازہ لگائیں. جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے خرچ نہیں کر پاتے تو ہماری آنے والی نسل ہمارے لیے کیا خرچ کرے. اس لیے ہمارے پاس موقع ہے، اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے تو ہم جانی عبادت بھی کریں، مالی عبادت بھی کریں. جب بھی موقع ہو اللہ رب العزت کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بنے. اور یہ خرچ کرنا ایسا نہیں ہے کہ آپ دے کر بھول جاؤ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرض سے تعبیر کیا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، ادھار دے، پھر اس کے بدلے میں لیضاعفہ اضعافا کثیرہ. اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا اور تمہاری ضرورت کے وقت میں دے گا. یہ قرض کا ہے. یعنی جس طریقے سے کوئی قرض لیتا ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی آدمی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو ضرور اس کو واپس ملے گا اور بڑھا چڑھا کر ملے گا. اور اللہ کے اس فرمان پر صحابہ کرام کو بہت یقین تھا کہ اللہ نے فرما دیا تو اللہ واپس دے گا. ایک صحابی ہے حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض دے گا، یعنی کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ تو ہم سے قرض مانگ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ قرض مانگ رہا ہے، اس کی بینک میں جمع کروا دو، نفع کے ساتھ ریٹرن ہوگا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں دیجیے، میں ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں، عہد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے ہاتھ میں دیا. انہوں نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر یوں کہا کہ حضور آپ گواہ رہیے، میرے پاس جو باغ ہے میں نے اللہ تعالیٰ کو دے دیا. اس وقت اس باغ میں کھجور کے 600 درخت تھے. حضور کے ہاتھوں اللہ کو دے دیا اور یہاں مجلس سے اٹھے اور سیدھے اپنے باغ میں گئے. اسی باغ میں ان کا رہنا سہنا تھا، ان کی بیوی اور بچے وہاں موجود تھے. وہاں جا کر فرمایا کہ چلو یہ باغ خالی کر دو، یہ گھر بھی خالی کر دو، میں نے یہ اللہ کو دے دیا. اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ رہنا بھی اسی باغ میں تھا، یعنی مکان بھی، اور انکم بھی وہی تھی، روزی روٹی بھی وہی تھی. روزی روٹی کا ذریعہ بھی باغ ہی تھا، لیکن اسی پوزیشن میں، اسی حالت میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے دے دیا. یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بے شمار فائدے
قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائے کیا ملے گا خرچ کرنے پر؟ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کل قیامت کے دن ایک نیکی لے کر جو بھی آئے گا اس کو 10 گنا بدلہ دیا جائے گا، ایک کے بدلے میں 10۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کا اجر و ثواب بڑھا دے، بہت تھوڑا بڑھا دے، نیکیوں کی قیمت بڑھا دے۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ بہت بڑھا چڑھا کر دے گا، ایک کے بدلے میں دگنا چگنا کر کے دے گا۔ حضور نے پھر دعا فرمائی کہ اللہ اور بڑھا دے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ إِلَى آخِرِ الْآیَۃ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دانہ زمین کے نیچے ڈالا، ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک دانہ جو زمین کے نیچے ڈالا تھا بویا تھا، ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے ملے، 700 گنا ویلیو بڑھ گئے۔ تو جو کوئی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 گنا اس کو بدلہ دیا جائے گا، 700 نیکیاں ملیں گی۔ حضور نے پھر دعا فرمائی کہ اللہ اور بڑھا دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جب اللہ رب العزت بے حساب دے گا، اب 700 بھی نہیں، بے حساب تم لے کے تھک جاؤ، اتنا بھاؤ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، ہم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جس کو ہم عام طور پر صدقہ کہتے ہیں، یہ صدقہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، صدقہ آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے اور جو آ چکی اس کو بھی دور کرتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے، یعنی قبر میں ٹھنڈک کا ذریعہ اور سبب ہے، اور بڑی بات کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، جس کا خاتمہ اچھا اس کی آخرت اچھی۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم اچھی طرح اس دنیا سے رخصت ہو، اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو ہم اللہ کے راستے میں خوب صدقہ کریں، خوب خرچ کریں۔ صحابہ کرام نے اپنی من پسند چیزیں خرچ کی۔ قرآن کریم نے 4 پارے کی آیت جب نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیا خرچ کرنا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میرے ہاں یہ بہت قیمتی زمین ہے، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پسندیدہ چیزیں مانگتا ہے، میرے وہ زمین اللہ کے راستے میں دے، اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دے۔ کسی صحابی کے نزدیک میٹھی چیز پسند تھی، انہوں نے محنت مزدوری کی، میٹھی چیز خریدی اس میں سے اور پھر اس کو صدقہ کی کہ اللہ اپنی پسند کی چیزیں مانگ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے محنت مزدوری کر کے پیسے کمائے اور پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے واسطے اپنا مال صدقہ کر دیا، حضور کے ہاتھوں میں دے دیا، کیونکہ ان کو یقین تھا۔ اور ایک بات کی گارنٹی ہے کہ صدقہ دے کر کوئی آدمی مفلس بنا نہیں ہے دنیا، کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو صدقے کی وجہ سے غریب ہو گیا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی آدمی نے اللہ کے دیے ہوئے مال کو گن گن کے رکھا، جوڑ جوڑ کے رکھا، برابر تھیلیوں میں پیک کر کے رکھا کہ کسی کو ٹوٹی کوڑی بھی نہیں دینی ہے، ان کا انجام دنیا میں بھی برا ہوا، آخرت میں بھی برا ہوا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، جو لوگ خزانے جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے چاندی مال و دولت، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب أليم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ کہ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے مال و دولت، ان کے سونے چاندی اور روپے پیسوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا
اور ان کی پیشانیوں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے۔ ایک تعبیر فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے ملک شام کا گورنر بنایا تھا، وہ آئے واپس، سیدھے مسجد تشریف لے آئے۔ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک ستون کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر الہاکم التکاثر کی سورت پڑھی۔ ہم لوگ آپ کے آس پاس جمع ہو گئے اور ہم نے کہا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہو وہ ہم کو سناؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایک حدیث سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سونے چاندی کو یعنی مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ضرورت مندوں میں تقسیم نہیں کرتے ہیں، صاحب حق کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے مالوں کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کو داغ دیا جائے گا۔ حضرت عبید اللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس کہیں سے کچھ ہدیہ آ گیا، آپ کی ایک باندھی تھی، آپ نے وہ پیسے اس کو دے دیے، کہا کہ جو کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بازار سے خرید لاؤ۔ باندھی ضرورت کی چیزیں خرید کر لائی، پھر 7 درہم بچ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندھی کو حکم دیا کہ اس کے سکے کروا لو، یعنی چھوٹے پیسے لے کر آؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ درہم تو چاندی کا سکہ ہوتا تھا، وہ لے کر آئی، کہا کہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت 7 درہم آپ کے پاس بچے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھ چھوڑیے، کبھی کوئی مہمان آ گیا یا تمہیں کوئی ضرورت پیش آ گئی تو کام لگے۔ اس وقت انہوں نے کہا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مجھے میرے دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی دولت کو، اپنے پیسوں کو، سونے اور چاندی کو تھیلیوں میں بند کر کے رکھیں گے، جو ضرورت سے زیادہ ہے، اور ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے، تو ان کے اس مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کو داغ دیا جائے گا، یعنی اللہ رب العزت ناراض ہوں اور جہنم کا عذاب بھی ایسے آدمی کو ملے گا۔ اب ظاہری بات ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جب 1 روپے پر 700 نیکیاں ملتی ہو، تھوڑا مال خرچ کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہو، اور حقیقی مال و دولت ہمارا وہی ہے جو ہم آخرت کے بینک میں جمع کروا دیں، تو عقل مند آدمی وہ ہے کہ ابھی اس کے پاس وقت ہے، موقع ہے، اپنے مال و دولت کو اللہ رب العزت کی رضامندی کے راستوں میں خرچ کریں۔ قرآن نے یہ بھی صاف کر دیا کہ کتنا خرچ کرنا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، نبی جی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دو کہ ضرورت سے زیادہ جتنا ہو سب خرچ کر دو، ضرورت کے بقدر رکھ چھوڑو، اس کے بعد جتنا بچ جائے سب خرچ کر دو۔ تو قرآن میں بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مال و دولت گویا اپنے پاس رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، اپنی ضرورت کے بقدر اس کو استعمال کریں، باقی جو کچھ بھی بچا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور دوسری ایک بات یہ کہ نیکیوں کی توفیق یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے، نیکیوں کے موقع بھی اللہ رب العزت کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ اب پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے بھی ایک تقاضا، نیکیوں کا ایک موسم، ایک موقع آیا ہے، جیسا کہ آپ نے وہاں بورڈ پر پڑھا ہوگا۔ ہمارے پاس اس سال دونوں قبرستان کی صفائی، لائٹ بل، اسی طرح کچھ لائٹیں وغیرہ خراب ہے اس کی مرمت، ان کو درست کروانا ہے، اسی طرح عیدگاہ میں تھوڑا بہت کام باقی ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے للہ رقم کی ضرورت ہے، اس لیے سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون فرمائیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد جو یہ ڈبے کھلائے جاتے ہیں اس میں جو رقم آئے گی اس جمعہ کو اور اگلی جمعہ کو بھی، وہ رقم بھی قبرستان میں اور عیدگاہ میں خرچ کی جائے گی۔ ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے، اپنے آخرت کے لیے، اپنے مرحومین کی سارے ثواب کے لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہو اس میں سے زیادہ للہ رقم کے ذریعے مدد کریں۔